طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، گلے لگایا اور چند آنسوں میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کے، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرفن، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھا انور بھی تھا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، اب بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من ركب معي، کہتا سچ کہتے ہو، یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، ظہر سے ایسے فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مری گیا ہوگا، بڑا ہی بڈھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے، اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا، 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا، جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا۔ سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عتقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کیا کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے، یہ کہتے رہے آؤ میں کتنے آؤں، اور تمہیں اشارہ بھی کر رہے تھے تو پٹھے ہو کے آؤں کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں۔ میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا۔ وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا۔ میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو، میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تو میں یہ 70s کی بات ہے،
ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا. میں نے کہا استاد جی میں آ گیا. جس کی عظمت ہوتی ہے نا اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. ابھی اللہ کا نہیں پتا, اس کے نبی کا نہیں پتا, تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو. جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں, تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی دو چیزوں کے بغیر, ایک سچائی اور ایک دیانت, اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز ہے, سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے. میں 5 انگلیوں کے نام کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں, ہر صوبے میں, ہر لیول پر. لیکن میں 1 کروڑ میں ایک سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود ہیں, 1000 میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے. 1 کروڑ میں ایک سچا نہیں ہے, 1 کروڑ میں ایک دیانتدار نہیں ہے. تو اسلامی معیشت کہاں سے آئی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے. میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں, آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نہیں ہو دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, آواز آئی یا رسول اللہ. پھر نظر پڑی تو کہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی. ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی, کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے. آپ قریب ہو گئے, کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے, مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا, اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی. فرقہ واریت کی آگ نے بحیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دی. آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں, یہ فرقہ واریت کی آگ البینک الاسلامی نے نہیں بھڑکائی, یہ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے. سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں. ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں. خطیب شعلہ بیان خطیب انہیں آگ لگا دی. آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. جہنم تو انسانوں کے لیے, ان جانوروں کے لیے ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے. تو پرائی چیز تھی, وہیں بیٹھ گئے. وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی. آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا, یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا. وہ ذبح ہونے کے لیے تیار. میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں, جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اسلامی معیشت مٹی تو سو آوے گی. آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں. دیر گزر گئی, وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے, وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے. کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دی. کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے, یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے. کہ لے لے. تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک, جا بچوں کے پاس چلی جا, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا, آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر. پھر تھوڑا سا گئی, پیچھے مڑی, آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا. پھر تھوڑا بھاگی, پھر آگے گئی, پھر پیچھے مڑی, پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا. اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے, یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے. پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو, پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں. جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی. جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو, دھوکے کا نام تجارت ہو, لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو, وہاں اسلامی معیشت آئے گی. اسلام تو سخاوت کا دین ہے, لٹا دینے کا دین ہے. جان بھی دینی پڑے تو. بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے. معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے, اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ باسی. آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے بلایا. آج میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ, میرا اللہ کون ہے, میرا نبی کون ہے, میرے نبی کا گھر کیسا ہے.
یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گا. تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رولا تھا، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا کیا آیا. ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا کیا آیا. بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا کیا آیا. شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے. قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملی. اور میرے نبی کے صحابہ، یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے گا. او جی او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئی. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے، سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر، سب معاف ہو گئے. جلا دیے. رمضان رمضان رمضان، جاؤ تیرے سب جلا دیے، پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے، سونا جل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں، کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں، یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا، سونا پگھلانا. فتانہ، فتان، فتان
اس کو کہتے ہیں سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا پگھلانے والا۔ یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، کپڑے میں میل اوپر ہوتی، پانی لگا دھل گئی، لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے، اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی، ویسے نہیں نکلے گی۔ انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے، جھوٹ اندر ہے، بددیانتی اندر ہے، رشوت اندر ہے، فحاشی بدکاری اندر ہے، تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا، پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا۔ نے کہا فتنا ولقد فتنا وہم لا یفتنون، اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو، چاندی کو، ایسے ہی انسان کو، ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے، یہ 21 23 25 27 29 میں گھومتی ہے، صرف 27 میں شب قدر نہیں ہے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں، آپ کو رمضان، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا، 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی شب قدر میں بھی، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال نہیں بولنا، اے دنال لڑائی، اے دنال لڑائی، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت، نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر، کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہماری شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں۔ کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، معافی دے ویجے جناب، آگے ہیں جو معافی دیو۔ حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ، حج سے بڑا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو، دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو، میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت۔ یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، پر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک بھی سنت ہے۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ يَا بُنَيَّ إِن قَدَرْتَ أَن تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا، صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ آپ سب سے کہتا ہوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے۔ ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی، چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو۔ کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی۔ میں نہا کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے بعد میں نہا کے نکلا، نہ کہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے، تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا، لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے۔ تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے، دھوتے رہو۔ تصبح و تمسیہ، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو۔ یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ایسے ہوگا ایسے۔ تو آپ کے آپس میں
بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں وہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ شکنی ہے، میں دکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا ہے، سارا ماحول جو ایسا ہی ہے. ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے، ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے، ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیجی آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ ہاں بیٹا بیٹا. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے، اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تھے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ساری رات ستا رہ گیا، ٹانگ نہیں چکی، یہ کی بنی تو جنت کی تھلا پہ گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے، جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے. اور پھر آئے اور اللہ بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی، اللہ بسمک اموت و احیا. ہو گئے فجر تے اٹھے. وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے، میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. 3 دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا. تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا اتر ہو رہا تھا انہوں اندر دی گل دسائی دے آوے نا. ادھر آ، اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہادا ہوا، اچھل کر بے ساختہ، ہادا ہوا، یہ ہے. ستا رہو بھامے ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے، دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جانتا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اس سے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے، نیت کرتے سارے درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں. میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو، لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا. آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. اے کریم مولا،
اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے۔